عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ سلطنت عثمانیہ میں 2 سلطان، 2 کیپٹلز، کیا ہوا تھا آخر؟ تو ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے سلطان محمد کی موت سے۔ اب یہ وہی محمد ہے جس نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا 1453 میں، اور اسی نے اٹلی کا بھی کچھ حصہ فتح کیا تھا، اور یورپینز کے لیے تو یہ بندہ نے قہر بن کے نازل ہوا تھا۔ تو جب یہ محمد، اس کی موت واقع ہوتی ہے تو ایک قسم کی ریس شروع ہو جاتی ہے اس کے بچوں کے بیچ میں، اگلا سلطان کون بنے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ آپ پیٹرین پہ جا کے ہمارے چینل کے پیڈ ممبر بن سکتے ہیں۔ ہم نے مختلف پرکس اور چیزیں بھی ایڈ کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس یوٹیوب چینل کے پیڈ ممبر بھی بن سکتے ہیں، یا آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر کے اوپر بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹ، یہ سب کچھ تو ضرور کیجیے گا، اس سے بھی ہماری بہت مدد ہوتی ہے۔ شکریہ۔ اچھا، تو یورپ میں اور عموماً مختلف کورٹس میں طریقہ کار یہ تھا کہ جب ایک سلطان کی موت واقع ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے تخت اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ میں رولز کچھ مختلف تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں جب ایک سلطان کی موت واقع ہوتی ہے تو عثمان کی لڑی میں سے کوئی بھی آدمی تخت لے سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو پہلے پہنچنا ہے استنبول، اور آپ کو قبضہ کرنا ہے شہر کے اوپر، اور آپ کو اپنی پاور جو ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو آپ نے یہ کر لیا تو آپ سلطان بن چکے ہو، مبارک ہو۔ اب محمد کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، مصطفیٰ، جم اور بیزت۔ محمد کی موت سے کچھ عرصے پہلے ہی مصطفیٰ کی موت واقع ہو گئی ہوتی ہے اور وہ اس ریس کا حصہ نہیں بن پاتا۔ اب بچتے ہیں جم اور بیزت۔ یہ دونوں بھائی جو ہوتے ہیں یہ بالکل مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ بیزت ایک بہت ہی سیریس قسم کا آدمی ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت پکا مسلم ہوتا ہے، اسٹرکٹ ہوتا ہے، اور وہ عموماً اپنے مذہب کی، اس کی بہتری کے لیے اکثر مسجدیں بناتا ہے، ہاسپٹلز بناتا ہے، اسکولز بنواتا ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت سیریس قسم کا پلاننگ قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ وہ اسلامک فلسفی پڑھنا پسند کرتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری سائڈ پہ جیم کو دیکھیں تو جیم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو ایک بہت ہی گڈ لکنگ انسان تھا اور بہت ہی کرزمیٹک تھا، مطلب اس سے بات چیت کرتے تھے لوگ تو ان کو بس وہ پسند آ جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیم کو پسند تھی شعر و شاعری، اس کو پسند تھا شکار، اس کو پسند تھی شراب اور عورتیں۔ جیم کے بارے میں ایکچولی مشہور تھا کہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں اس پہ فدا ہو جاتی تھی کیونکہ وہ اتنا گڈ لکنگ تھا، اور اس کی ایک اسکینڈلس سائڈ تھی کہ وہ بھی اس چیز کو فل انجوائے کرتا تھا۔ اس کی ایکچولی اس چیز سے متعلق بڑی عجیب کہانیاں ہمیں ملتی ہیں جب یہ جیم یورپ جاتا ہے اپنی زندگی میں آگے۔ اس کے بارے میں شاید میں اپنی اگلی ویڈیو میں بات کروں۔ ابھی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جیم کو ہاں یہ سب کچھ پسند تھا، لیکن جب بات آتی تھی تخت کی تو عورتیں، شراب، سب کچھ پیچھے رہ جاتا تھا، اور تخت اس کو چاہیے تھا۔ اب جس ٹائم کے اراؤنڈ محمد کی موت واقع ہوتی ہے تو اس ٹائم جس طرح کے ایک طریقہ کار تھا سلطنت عثمانیہ میں کہ ہر شہزادہ جو تھا اس کو ایک مختلف خطہ دیا جاتا تھا کہ وہ اس کی حکمرانی کریں، اس کے گورنر ہوتے تھے۔ اسی طرح بیزت جو تھا وہ امسیا کا گورنر تھا، اور جو جیم تھا وہ کونیا کا گورنر تھا اس دور میں۔ تو جب محمد کی موت واقع ہوتی ہے اس ٹائم میں یہ دونوں اپنے اپنے خطوں میں تھے، بیزت امسیا اور جیم کونیا۔ اب محمد کی آنکھیں بند کرنے والا انسان ہوتا ہے ان کا وزیر، ٹھیک ہے، ان کا گرینڈ وزیر، جس کا نام ہوتا ہے کرمانی محمد پاشا۔ تو اب وہ جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ جیم بنے اگلا سلطان، کیونکہ وہ اور ان کے جو باقی بادشاہز ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جیم کو انفلوئنس کرنا یا اس کو اپنی باتوں میں لینا شاید زیادہ آسان ہوگا بیزت کے نسبت، کیونکہ بیزت زیادہ سیریس اور بہت زیادہ ضدی ہے۔ اب اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ محمد کی موت کو سیکرٹ رکھا جائے، کسی تک یہ خبر نہ پہنچے، اور پہلے جیم کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ جیم پہنچ جائے استنبول۔ لیکن کرمانی محمد پاشا یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی طاقت سلطنت عثمانیہ میں تھی، جانیساریز۔ اب جانیساریز ایک ایلیٹ فائٹنگ فورس ہوتی ہے آٹومن سلطان کی، ایک آٹومن ایمپائر کی، جو کہ ایک پورے سال ان کی ایک اسٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل تو نارمل ہے نا، ہر ملک کی ایک آرمی ہے جو پورا سال ٹرین کری اینڈ آل۔ اس دور میں نارمل نہیں تھا، یہ ایک انوملی تھی، مطلب یہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ یورپ کے لیے جانیساریز جو تھے نا وہ ایک فیسینیشن تھی کہ یار مطلب ان کے پاس ہر وقت آرمی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہاں پہ جب جنگیں چھڑتی تھیں تب ایسا تھا اس وقت لوگ جمع کیے جاتے تھے، وہ ٹرین بھی نہیں ہوتے تھے صحیح سے، تو اس لیے جانیساریز ایک بہت طاقتور چیز تھی۔
اور مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ اتنے طاقتور تھے تو کبھی کبھی یہ سلطان کے لیے بھی خطرہ بن جاتے تھے، کیونکہ یہ اگر سلطان کے خلاف ہو گئے تو پھر، اور اس کیس میں ہوتا یہ ہے کہ جو گرینڈ وزیر ہے وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ جانثاریز جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور کیونکہ مہمد کی موت واقع ہوتی ہے جب وہ لوگ ایک جنگ کے راستے میں ہوتے ہیں، تو جانثاریز سے وہ چھپا نہیں پاتا یہ بات کہ مہمد وفات پا چکا ہے، تو جانثاریز چاہتے تھے کہ بیزت بنے اگلا حکمران، کیونکہ ان کے نظریے میں بیزت زیادہ لائکلی تھا کہ وہ جنگیں شروع کرے گا، وہ سلطنت عثمانیہ کو اور بڑھائے گا، اور اس میں جانثاریز کا فائدہ تھا۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً سے پہلے پیغام بھیجتے ہیں، پہلے تو بیزت تک، کہ بھائی مہمد کی موت واقع ہو چکی ہے، تم پہنچو استنبول، اور وہ یہاں پہ رکتے نہیں ہیں، وہ ویٹ نہیں کرتے کہ پہلے وہ پہنچے، وہ لوگ بلکہ استنبول خود پہنچ جاتے ہیں، استنبول پہ قبضہ کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی بیزت کے خلاف ہوتا ہے اس کو مار ڈالتے ہیں، انکلوڈنگ یہ گرینڈ وزیر۔ تو اب ایسے تو نہیں تھا آج کل کے دور کی طرح کہ جی فلائٹ لی اور پہنچ گئے، راستے کافی لمبے لمبے تھے، تو ہوتا یہ ہے کہ اب جیم اور بیزت تو رستے میں ہیں، لیکن استنبول میں جانثاریز نے قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ گرینڈ وزیر کو بھی مار دیا ہے، تو تقریباً 3 ہفتوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کا نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے نہ کوئی گرینڈ وزیر ہوتا ہے، چل سو چل ہوتا ہے سب کچھ۔ اور ہوتا یہ ہے کہ 21 میں 1481 کو بیزت ایکچولی پہلے پہنچ جاتا ہے استنبول، اور 22 مئی تک بیزت کو بادشاہ بھی قرار دے دیا جاتا ہے، بیزت بن جاتا ہے 8واں سلطان سلطنت عثمانیہ کا۔ اب جب جیم تک یہ خبر پہنچتی ہے تو جیم صرف انگول تک پہنچا ہوتا ہے، جو کہ برسا کے قریب ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اور جیم جو ہے وہ اس کو تو آتا ہے شدید غصہ، وہ تو کہتا ہے مطلب یہ کیا، بادشاہ تو میں نے بننا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیزت کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک جیم زندہ ہے اور آزاد ہے تو بیزت کے لیے ایک بہت بڑی ٹینشن ہے، اور اس کا پہلے کچھ آرڈرز کے اندر ہی نا یہ آرڈر ہوتا ہے کہ جی فوجیوں کو بھیجو، جیم کو پکڑیں، اس کو لے کے آئیں میرے پاس یا اس کو مار دیں۔ بیزت بھیجتے اپنی فوج کا ایک حصہ انگول تک، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جیم کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ ان فوجیوں کو بری طرح مارتے ہیں اور جیم جیت جاتا ہے۔ تو اس چیز سے جیم کو بڑا ایک دم سے نا حوصلہ ملتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اوکے میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں، اور جیم برسا جو ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ برسا کی خاص بات یہ تھی کہ برسا تھا آٹومن ایمپائر کا، سلطنت عثمانیہ کا پرانا کیپٹل، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اب جیم کیپٹل میں ہی بیٹھا ہے، اور وہ یہ کہہ دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ بھائی میں سلطان ہوں، ٹھیک ہے میں کیپٹل میں بیٹھا ہوں، میں سلطان ہوں۔ وہ اپنے ساتھ اپنے لائکنس کے، اپنی شکل کے سکے بھی جاری کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بیزت کی جگہ یہاں جیم کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک قسم سے اب سلطنت عثمانیہ میں یہ حالات ہوتے ہیں کہ 2 قلعے ہیں، 2 کیپٹلز ہیں اور 2 سلطان ہیں۔ اب کچھ عرصے کے لیے سین ایسے ہی چلتا ہے، لیکن جیم کو پتہ ہوتا ہے کہ بیزت کے پاس تو پوری فوج ہے بڑی سی، میرے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ بیزت کو ایک خط لکھتا ہے کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، انوطالیہ کو کہ میں حکمرانی کرتا ہوں، اور بوسفورس سے ویسٹ کی طرف جو سارا کچھ ہے نا وہ تمہارا، تقریباً آدھو آدھ بانٹنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو۔ تو جس پہ بیزت کا ظاہری بات ہے جواب یہ ہوتا ہے کہ کس خوشی میں